بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نہ ہوں گے شاید، پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان۔ در حقیقت رمضان نہیں، انسان ہے مہمان۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کی منہ کی بو اللہ عز و جل کے قریب مشک کی بو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ جب آئے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی اور ہے۔ مہینے تو بہت ہیں مگر رمضان کی بات ہی اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا، وہ بخشا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک عادل حکمران، دوسرا روزہ دار حتیٰ کہ افطار کر لے، اور تیسرا مظلوم کی۔ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، یہ پروردگار سے سورج شکست کھا گیا ہے روزہ دار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے اندر یہ 4 گناہ پائے جائیں تو اس کی بخشش رمضان المبارک میں بھی نہیں ہوتی، اور اس کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے۔ ایک مستقل شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی اور دل دکھانے والا، تیسرا رشتہ داروں سے لڑائی اور جھگڑا کرنے والا، اور چوتھا دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا۔ کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور رب کو ہم نے منانا ہے، جنت کا کرنا ہے سودا، جہنم سے خود کو بچانا ہے۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر لو، بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ جو بھی رمضان کو پالے وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کا ایک اور موقع دیا ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی۔ رمضان ہر کسی کو نصیب ہو بھی جائے تو روزہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔
کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ دوزخ کی آگ کو اس کے منہ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود تھے۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے میں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بخش دے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد بھی ہم گناہوں کی دنیا میں واپس نہ پلٹ جائیں۔ آمین۔